بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم یہ سنتے رہتے ہیں کہ سعودی عرب کی اکانومی کا یہ مسئلہ ہو گیا اور جو یو اے ای ہے، متحدہ عرب امارات ہے، اس کی اکانومی یعنی اس کی معیشت کا یہ مسئلہ ہو گیا ہے۔ تو ہمیں یہ بھی سوچنا چاہیے کہ یہ وہ ممالک ہیں جن کے ساتھ پاکستان کی معیشت جڑی ہوئی ہے، اور ہم آج اسی موضوع پر بات کریں گے۔ اور مزید ڈسکس کرنے سے پہلے گزارش یہ ہے کہ آپ اس چینل کو سبسکرائب کر دیجئے، بیل آئیکن کا بٹن جو ساتھ لگا ہوا ہے اسے پریس کر دیجئے۔ تو ہم اگر دیکھیں کہ پاکستان کی معیشت کا سعودی عرب یا یو اے ای کے ساتھ کیا تعلق ہے، تو آپ کو یہ بتلاتا چلوں کہ پہلے تو آپ ہماری معیشت کی طرف آتے ہیں۔ ہم جو اپنا مال باہر بیچتے ہیں دوسرے ملکوں میں، اس سے ہم تقریباً 20 سے 22 ارب ڈالر اچھے دنوں میں سالانہ کما رہے تھے، جو اب اس وقت کم ہو کر 17-18 ارب ڈالر رہ گیا ہے۔ دوسری طرف جو سامان ہم باہر سے منگواتے ہیں اس کی قیمت تقریباً جو ہے وہ اس وقت 45-46 ارب ڈالر تک پہنچ چکی ہے۔ تیل کم ہو گیا ہے جس کی وجہ سے اس سال شاید کچھ کم رہے، لیکن وہ پھر بھی 40 ارب ڈالر سے اوپر آئے گا۔ یعنی اگر ہم کما رہے ہیں 17-18 ارب ڈالر، تو ہم اس کے مقابلے میں خرچ کر رہے ہیں 40 سے 42 ارب ڈالر۔ اب یہ جو درمیانی پیسہ ہے یہ کہاں سے آتا ہے؟ تو یہ درمیانی پیسہ وہ ہے جو وہ لوگ بھیج رہے ہوتے ہیں، جو ہم باہر کام کر رہے ہیں۔ سعودی عرب میں لوگ کام کر رہے ہیں، دبئی میں کام کر رہے ہیں، کویت اور یہ جو بحرین ہے ان ممالک میں کام کر رہے ہیں۔ تو ہم ان کے ذریعے سے یہ پیسے کما رہے ہوتے ہیں۔ لیکن جب ہم یہ کہتے ہیں تو کہ بھئی وہاں پر مسائل ہیں، تو اس کا سادہ سا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہاں کے مسائل یہاں کے بھی مسائل ہیں۔ آپ کو صرف تھوڑا سا واضح کرتا چلوں کہ اگر آپ دیکھیں مارچ کا مہینہ، جو مارچ کا مہینہ تھا، اس میں غیر ملک میں جو پاکستانی کام کرتے تھے انہوں نے پاکستان میں تقریباً 1.79 یعنی 1 ارب 79 کروڑ ڈالر بیچے ہیں ایک مہینے کے اندر۔ اس کے بعد جو ہے اگلا مہینہ اپریل کا آ گیا، تو اس میں یہ مئی کا مہینہ آیا، اس میں 2 ارب ڈالر سے بھی زیادہ ہو گیا۔ آپ کہیں گے اس کا مطلب یہ ہوا کہ اپریل کے مہینے کے مقابلے میں جو مئی ہے اس میں ہمیں تو زیادہ باہر سے پیسہ آیا ہے، لیکن یہ ہر سال ہی زیادہ آتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگ اپنی فیملیز کو رمضان کے لیے پیسے بھیج رہے ہوتے ہیں، اور جو ہے اس کے بعد عید کے لیے پیسے بھیجتے ہیں، اور اس مرتبہ کا رمضان اور عید اپریل اور مئی میں آیا ہے۔ لیکن دوسری طرف آپ دیکھیں تو کرونا وائرس کی وجہ سے اور پٹرول کی قیمتیں گرنے کی وجہ سے سعودی عرب سے ہمارے جو بہت سارے وہ ہے اس میں بہت ساری کمی آئے گی، اور جو ہے اس کے ساتھ ساتھ تعمیراتی کام جو دبئی میں چل رہا تھا اس کی وجہ سے بہت سارے مسئلے آئیں گے۔ اب آپ دیکھتے ہیں سعودی عرب سے ہمیں کتنا پیسہ ایک مہینے میں آ رہا ہے، تو تقریباً 450 سے 500 ملین ڈالر، یعنی کہ آدھا ارب ڈالر کے قریب ہمیں سعودی عرب سے ایک مہینے میں آتے ہیں عام حالات میں۔ اس سے کچھ کم ہی ہوتے ہیں، یعنی آدھا ارب ڈالر سے میں نے جیسے بتلایا کہ 4.5 سے 5 پورا ہو تو آدھا ارب ڈالر بنے گا۔ اب جو ہے اس کے مطابق اگر ہم دیکھیں تو یہ اگر وہاں پر کاروبار نہیں ہے تو 2 چیزیں وہاں پر جن کی وجہ سے زیادہ ہوتا ہے۔ ایک تو یہ کہ تعمیراتی کام ہے، اور دوسرا ہمارے لوگ وہاں پر ڈرائیونگ کا کام کرتے ہیں۔ یہ دونوں کام سعودی عرب میں تعمیراتی کام تو بالکل ہی بند ہے، ڈرائیونگ کا کام بھی بہت زیادہ پابندیوں کا شکار ہے، جس کی وجہ سے آئندہ دنوں میں لوگوں نے جو اپنے پیسے رکھے تھے وہ بیچتے تو رہے ہیں، لیکن وہ سیونگ تھی جو انہوں نے اپنے لیے رکھی ہوئی تھی، اور وہ سیونگز ختم ہو رہی ہیں۔ بہت سارے پاکستانیوں نے یہ بتلایا۔ دوسری طرف اگر آپ دبئی کی بات کریں تو دبئی یعنی متحدہ عرب امارات کا حال یہ ہے کہ وہاں پر تعمیراتی کام ہی مین چیز ہے، لیکن وہاں پر جو تعمیراتی یونٹس ہیں ان میں سے 35% جو ہے وہ ان
کے اندر تو وہ بن گئے ہیں لیکن ان کو کوئی لینے کے لیے تیار نہیں ہے، اور بلکہ باقی جو کچھ ہیں ان میں سے بھی 35% وہ ہیں جو خالی ہو چکے ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے بنے ہوئے میں سے بھی 35 اور جو نئے تھے ان میں سے بھی جو بن رہے تھے ان کے بھی آگے 35% کسی کے لینے کا امکان نہیں ہے۔ تو یہ 70% فلائٹس خالی پڑے ہوئے ہوں گے دبئی میں، جس کے نتیجے میں وہاں تعمیراتی کام نہیں ہوگا۔ جب وہاں پر تعمیراتی کام نہیں ہوگا تو یہاں سے جو مزدور گیا ہوا ہے وہ وہاں سے پیسے نہیں بیچ سکے گا، جس کے نتیجے میں جو ماہرین اندازہ لگا رہے ہیں کہ اگلے سال تقریباً 5 ارب ڈالر سالانہ کم ہو جائیں گے، جو ہمیں ان ممالک سے آ رہے تھے۔ 6 ملک، کویت ہے، قطر ہے، متحدہ عرب امارات ہے، سعودی عرب، بحرین ہے، تو ان ممالک سے جو ہمیں پیسے آ رہے تھے یہ رک جائیں گے۔ اب آپ دیکھیں، میں نے بتلایا تھا کہ جو ہمارا خلا ہے وہ پر ہوتا ہے تجارت کا 2 طرح سے، یا قرض لے کر یا ان لوگوں کے بھیجنے کی وجہ سے۔ اب اگر ہمارے پاس قرض لینے کی صلاحیت تو ویسے ہی نہیں ہے، وہ ہمیں قرض دیتے ہیں تو بہت ساری شرائط کے ساتھ، اور اگر ہم قرض نہیں لیں گے تو پھر آپ دوسرا راستہ جو دیکھ رہے ہیں وہ راستہ بند ہوتا جا رہا ہے۔ اگر 5 ارب ڈالر مزید کم ہو گیا تو یہ ہمارے لیے بہت بڑا مسئلہ ہو جائے گا، اور ہمیں مزید قرض کے لیے پھر منتیں ترلے تک کرنا پڑے گا، اور پھر بھی شاید قرض نہ مل سکے۔ اب آتے ہیں دوسری طرف، یہ ایک طرف نقصان ہے جو پاکستان کو ہو رہا ہے، دوسری طرف پاکستان کو جو نقصان ہوگا وہ یہ ہے کہ وہاں سے یہ لوگ فارغ ہو رہے ہیں، یعنی ان کے پاس ملازمت نہیں ہے۔ تو آپ نے سنا ہوگا کہ سعودی عرب کا جو سفارت خانہ ہے پاکستان کا، یا دبئی کا جو سفارت خانہ ہے متحدہ عرب امارات کا، وہاں پاکستانیوں کی لائنیں لگی ہوئی ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری یہاں ملازمت ختم ہو چکی ہے، اس لیے ہمیں واپس بھیجا جائے چونکہ ہمارے پاس خرچ کرنے کے لیے پیسے نہیں ہیں۔ اب اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ یہاں پاکستان میں آئیں گے، اور پاکستان میں نوکریاں جہاں پہلے ہی نہیں ہیں وہ لوگ بھی نوکریوں کا مطالبہ کریں گے، تو ہمارے پاس دینے کے لیے نوکریاں باقی نہیں رہیں گی۔ اب ایک تیسری طرف ہم آتے ہیں، جو ہم تیسری طرف اگر دیکھتے ہیں تو پاکستان کی معیشت اگر 10% کے لحاظ سے ترقی کرے، جی ڈی پی 10% کے لحاظ سے بڑھے، تو تب جا کر ہم ان تمام لوگوں کو نوکری دے سکتے ہیں جو پاکستان کی یونیورسٹیوں سے یا دوسری جگہوں سے فارغ ہو رہے ہیں اور وہ ملازمت کے حقدار بنتے جا رہے ہیں۔ اب آپ دیکھیں تو 10% یعنی جی ڈی پی ہونا چاہیے، بڑھنا چاہیے، گروتھ ریٹ یہ ہونا چاہیے ہمارا۔ تو لیکن اب ہو کیا رہا ہے؟ پی ٹی آئی کے کرونا وائرس سے پہلے پی ٹی آئی کا خیال یہ تھا کہ جو ہمیں اس وقت ہماری معیشی ترقی ہے وہ تقریباً 3.5% پی ٹی آئی کے مطابق تھی، جبکہ اگر آپ دوسرا نتیجہ نکالیں جو غیر سرکاری ہے، حکومتی نتیجہ نہیں ہے، تو ان کا کہنا یہ تھا کہ یہ ہمیں یہ بہت کم بتلایا بہت زیادہ بتلایا گیا، ہماری معاشی گروتھ صرف 2.25% ہے۔ لیکن کرونا وائرس کے بعد اب نتیجہ یہ ہے کہ ہماری معاشی جو ہے سست روی ہو جائے گی، اور جو ہے ہم ریسیشن میں چلے جائیں گے، جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہمیں ترقی کی بجائے ہم تنزلی کی طرف جا رہے ہوں گے، ہماری مزید نوکریاں ختم ہوں گی، تو پہلے سے ملازمتیں جو ہے وہ بھی ختم ہو جائیں گی۔ اب آپ آتے ہیں تیسری طرف کہ حکومت کیا کر سکتی ہے؟ تو حکومت اس وقت آپ اگر دیکھیں تو کچھ بھی نہیں کر سکے گی۔ کیوں نہیں کر سکے گی؟ میں اس کی وجہ بتلا دوں کہ ہمارے جو حکومت نے ٹیکس رکھا تھا، ہماری سالانہ ضروریات 70 یعنی ارب ڈالر کی ہماری تھی، 700 ارب روپے کی، جو ہمارا وہ تھا کہ ہمیں اتنا پیسہ ہو تو ہم ملک چلا سکتے ہیں۔ لیکن ہمارے پاس ہمیں پتہ تھا کہ ہمارے ٹیکس سے اتنا پیسہ نہیں جمع ہوگا، صرف 5500 ارب روپیہ جمع ہوگا۔ حکومت نے یہ ٹارگٹ رکھ دیا، لیکن یہ ٹارگٹ بھی حاصل نہیں ہوا، بلکہ کرونا کی وجہ سے چونکہ یہ کام نہیں ہوا تو ٹیکس بھی نہیں آیا، تو اب یہ صرف 4000 ارب پر آ گیا ہے، یعنی 7000 ارب روپیہ ہونا چاہیے تھا، ان میں سے 55 کا ٹارگٹ رکھا گیا، لیکن اب جو ہمیں اس وقت مل رہا ہے وہ صرف 4000 ارب روپیہ ملے گا،
اور اس میں بھی حکومت کہہ رہی ہے شاید یہ بھی نہ مل سکے، اور اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ حکومت ان کاموں میں پیسہ لگا ہی نہیں سکے گی جو ترقیاتی کام ہوں گے، مثلا سڑکیں بننی ہیں یا جو ہے نوکریاں دوسری تیسری آنی ہیں، یہ سارے کام نہیں ہو سکیں گے۔ جب یہ سارے کام نہیں ہوں گے، سڑکیں نہیں بنیں گی، پل نہیں بنیں گے، جو ہے وہ گھر جو بننے چاہیے تھے، جو عمران خان حکومت کا وعدہ بھی تھا، وہ نہیں بنیں گے، تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ نتیجہ یہ نکلے گا کہ وہ تمام لوگ جو ان شعبوں میں کام کرتے ہیں وہ بھی بے روزگار ہو جائیں گے، اور اس کے نتیجے میں انتہائی زیادہ بے روزگاری ہوگی۔ اس لیے یہ کہنا تو بہت آسان ہے کہ دبئی ڈوب رہا ہے یا سعودی عرب ڈوب رہا ہے، لیکن دبئی یا سعودی عرب کا ڈوبنا خود ہمارا ڈوبنا بھی ہے، اس طرف بھی توجہ دینی چاہیے، اور جو ہے اس میں ہمیں بھی سوچنا چاہیے۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ، چینل کو سبسکرائب کر دیجئے، بیل آئیکن کو دبا کر جو ہے نوٹیفیکیشن کو آن کر لیجئے۔ السلام۔